مودودی کی اولاد میں سے ہے۔ سید مودودی نے میرے خیال میں عمر بھر میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی وہ اپنے بچوں کو نہیں دی، بلکہ اپنے خاندان کو نہیں دی، اپنی شخصیت کو نہیں دی، اپنی صحت کو نہیں دی۔ انہوں نے سب سے زیادہ اپنے آئیڈیالوجی کو اہمیت دی، نظام کو، اور اس کے بعد جماعت کو اہمیت دی۔ خوب یہ جماعت جڑ گئی ہے سید مودودی کے نام سے اور سید مودودی جماعت کے نام سے۔ اس لیے اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ باقی جمعیت، باقی طبقہ مسلمین جماعت اسلامی کے علاوہ وہ سید مودودی کو اون نہیں کرتے اور سید مودودی کو اپنے سے متعلق نہیں سمجھتے، چونکہ پاکستان کے اندر مذہبی دنیا فرقہ وارانہ دنیا ہے، فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، اور بلکہ کوئی مسلک کسی دوسرے مسلک کی شخصیت کو قبول نہیں کرتا اور اس کو سنجیدہ نہیں لیتا۔ اور سید مودودی کو بھی اسی طرح اہل سنت نے بھی اس طرح سنجیدہ نہیں لیا، چونکہ جماعت کی شخصیت ہے اور جماعت سے جڑ گئے ہیں۔ تو جماعت بھی سید مودودی کو اگر فراموش کر دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت نے جماعت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ مجھے ابن کثیر اہل سنت مورخ، انہوں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب میں ایک جملہ تاریخی کہا کہ علی ابن ابی طالب وہ شخصیت ہیں جن کے فضائل ان کے مخالفین نے مخالفت کی وجہ سے دبا دیے اور ان کے ماننے والوں نے مصلحت کی وجہ سے چھپا دیے، لیکن اس کے باوجود کہ دوستوں نے احتیاطاً چھوڑ دیے اور مخالفین نے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیے، لیکن پھر بھی دنیا میں جہاں جاؤ آپ کو مولا علی کے فضائل نظر آتے ہیں۔ یہ اہل سنت رائٹر ابن اسیر صاحب الکامل نے ذکر کیا ہے۔ میں یہی جملہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہتا ہوں کہ اپنوں نے اس لیے نہیں کیا کہ شخصیت پرستی نہ ہو جائے، اور دوسروں نے کہا ان کا ہم سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو جماعت کے رہبر ہیں۔ یہ وہ نقصان ہوا ہے۔ ہمیں بے شک جماعت کا جو حق ہے سید مودودی پر وہ حاصل ہے، ان کا بنیادی حق ہے، لیکن سید مودودی سرمایہ امت ہیں، سرمایہ اسلام ہیں۔ یہ نہ فرقے کا سرمایہ ہے اور نہ ہی کسی جماعت کا تنظیم کا سرمایہ ہے۔ لہٰذا اگر تنظیم بھی ان کے اوپر کام نہ کرے اور باہر کے لوگ بھی نہ کریں تو وہ بنیاد یہیں پہ ختم ہو جائے گی اور دب جائے گی۔ اس بنیاد پہ امارت بننی چاہیے۔ سید مودودی کے بنائی ہوئی فاؤنڈیشن پر امارت کا نام نظام اسلامی ہے، نظام الہی ہے، وہ امارت جو بننی چاہیے اس کے اوپر۔ اور ظاہر ہے یہ سب کے لیے ایک فریضہ ہے۔ انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ تمام امت اسلامیہ کے لیے انہوں نے ایک نقشہ بیان کیا۔ 3 شخصیات جو ایک طالب علم کی حیثیت سے میرے مطالعہ میں یا دلچسپی میں ہیں اور جن کو میں جتنا پڑھتا ہوں ان کے اندر بہت مماثلت اور مشابہت دیکھتا ہوں، ان میں سے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کہ ہمیں علامہ اقبال کے کلام میں بھی وہی بنیاد نظر آتی ہے اور امام خمینی میں۔ فرق یہ ہے کہ امام خمینی نے بنیاد بھی رکھی، عمارت بھی بنا دی، لیکن علامہ اقبال کی بنیاد ہی ہے، عمارت ابھی نہیں بنی، اور امت نے علامہ اقبال سے بھی فاصلہ بڑھا لیا اپنا۔ اور سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جنہوں نے اس کو بنیاد کو بہت مستحکم مضبوط کیا، اس کو مزید ارتقاء کی ضرورت ہے، اس نظریے کو موجودہ صورتحال کے ساتھ مطابقت دینے کی ضرورت ہے۔ اور یہ کام ظاہر ہے جو کارکنان ہیں، فیلڈ ورکرز ہیں، وہ نہیں کر سکتے۔ یہ کام ڈاکٹر پراچا جیسی شخصیات کر سکتے ہیں، فرید پراچا صاحب جیسی شخصیات، حسین پراچا جیسی شخصیات یہ کام کر سکتے ہیں، اور دیگر جو جماعت کے خزانے میں فراوان ایسے دانشور ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور انہی پر منحصر نہ ہو بلکہ کوشش یہ کی جائے کہ باقی بھی جو اس اہل قلم و اہل سخن ہیں وہ بھی انشاءاللہ، جیسے ہمارے درمیان موجود ہیں، شامی صاحب موجود ہیں اور خواجہ صاحب موجود ہیں، یہ بھی اپنے اپنے میدان میں اس فکر کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ اور ضرورت یہ ہے کہ اس پہ ایک ہمہ جانبہ اور ہمہ گیر کام ہونا چاہیے، تاکہ کم از کم نظریاتی طور پر یہ ملت اپنے اندر احساس استغنا کرے، اور جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے ذہنی کنفیوژن، اس سے ہم اپنی ملت کو باہر لے کر آئیں، اور اس طرح سے ہم سید مودودی کی فکر کو نمایاں کریں کہ امت مسلمہ میں سے ہر فرد
یہی کہے کہ جو ہمیں چاہیے تھا وہ یہی فکر ہے، اور انشاءاللہ اگر سب مل کے یہ کوشش کریں گے، یہ فریضہ ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثمرہ ہمیں عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اور میں آخر میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں پراچا صاحب کا، امیر محترم کا، دیگر جو بزرگان یہاں اہل ادب و سخن تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں نے جسارت کی، اور سامنے جو عزیزان تشریف فرما ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی فکر اور ان کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی استحکام کی بنیاد قرار دے انشاءاللہ، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس نظریے کو اپنی تکمیل تک پہنچائیں اور نفاذ تک پہنچائیں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔